السلام علیکم۔ تو جی ماما پھر کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ابھی اس کی تعبیر بتاتا ہوں، پہلے تم میری ایک بات سن لو، اور بات یہ ہے کہ میں اس قوم کے دین پر نہیں، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اس کائنات کے کریٹر کو نہیں مانتے، خالق کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، تو میں ان کے طریقے پر نہیں ہوں۔ تو ان کے ذہن میں خیال آئے گا کہ پھر آپ کس کے طریقے پر ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین پر ہوں، اور اس دین کی خاص خصوصیت کیا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہم شرک نہیں کرتے، اور یہ اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں شرک سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اپنا رب قرار دینا، اس کو خدا ماننا، اس کی عبادت کرنا، اس کی ذات میں یعنی اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے جو کمالات ہیں اس کے برابر کسی اور کو بھی سمجھنا، چاہے کوئی انسان ہو، چاہے کوئی جن ہو یا فرشتہ ہو، کوئی بھی آبجیکٹ ہو۔ اور پھر کہا کہ یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کیا ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا، اس بات کا اظہار کرنا کہ اللہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ ساری کی ساری تیری طرف سے ہیں، اکیلے تو نے ہی مجھے دی ہیں، فمن کا وحدک لا شریک لک، یہ میرا جسم، جو کچھ میں کھاتا ہوں، جو میرے آس پاس ہے، یہ سب تیری ہی طرف سے ہے، اور اس لیے سب سے زیادہ حق تجھ کا ہے مجھ پر۔ کہا کہ لیکن اکثر لوگ اللہ کو یہ اس کا حق نہیں دیتے۔ پھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یا صاحبی السجن، اے قید خانے کے دو ساتھیوں، اے دوستو، کتنا پیارا انداز ہے بلانے کا، اے میرے ساتھیوں۔ حالانکہ ان کا دین کچھ اور ہے، ان کا کچھ اور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کو اپنا فرینڈ کہہ کے پکارتے ہیں، بالکل، اور یہ بھی ان کے اچھے اخلاق کی دلیل ہے، یعنی ان کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سارے رب اچھے ہیں، بہت سارے خدا ہوں تو وہ اچھے ہیں، یا صرف ایک اللہ جو زبردست ہو، جس کے پاس ساری طاقت ہو، جو سارے فیصلے کر سکتا ہو، وہ زیادہ اچھا ہے؟ اور یہی توحید کا معنی ہے۔ یہی اصل میں توحید ہے کہ انسان صرف ایک اللہ کو مانے۔ کہا کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا، اللہ کے سوا یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، جس کے آگے بھی جھکتے ہو، اس سے کچھ مانگتے ہو، اس کو سجدہ کرتے ہو، اس سے دعائیں کرتے ہو، یہ بس صرف نام ہے جو تم نے خود ہی رکھ لیے ہیں، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اگر ان سے پوچھے کہ کیا دلیل ہے تو وہ کہتے ہیں وہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل اتاری نہیں، اللہ کی طرف سے ایسا نہیں ہے، یہ بندوں نے خود ہی ایجاد کر لیا ہے۔ ان الحکم الا للہ، ساری پاور اللہ کے پاس ہے، حکومت اللہ کے پاس ہے، پوری کائنات پر اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ جتنے ستارے ہیں، سیارے ہیں، گیلیکسیز ہیں، سمندر کی مچھلیاں ہیں، زمین کے اندر جو کچھ چیزیں کام کر رہی ہیں، یہ ساری کی ساری دراصل اللہ ہی کی مرضی پہ چل رہی ہیں۔ مثلا اگر ہم یہ کہ نہیں اب ہم بور ہو گئے ہیں اس شیپ کا چاند دیکھ دیکھ کر، اب ہم اس کو ایک بڑے سٹار کی شکل میں لے آتے ہیں، تو ہم نہیں ایسا کر سکتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب چیزوں پر کس کا حکم چل رہا ہے؟ اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ان کو اچھی طرح سے سمجھایا اور کہا امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو، اور یہی ہمارا پرپز آف کریشن ہے۔ اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ میرے سوا تم کسی اور کے آگے نہ جھکو۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے صحیح دین، یہ ہے بالکل ٹھیک دین۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں، اس لیے وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ سارے پیغمبروں نے لوگوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور اسی کی طرف بلایا اور کہا کہ اپنی ساری حاجات اور مشکلات اسی کے سامنے رکھو۔ آج یہاں تک ہی رکھتے ہیں، اور اگلی مرتبہ اس کہانی کو بھی مزید ہم لوگ کنٹینیو کریں گے۔ تو ناظرین سے اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔